بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دو حصوں میں ہم نے غزوہ تبوک کے بعد آنے والے جو وفود تھے مدینہ المنورہ میں، ان کے بارے میں تفصیلی ذکر کیا۔ اب ہم دعوت کی کامیابی اور اس کے اثرات، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرہ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اس تذکرہ کے لیے راہوار قلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل الشان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر پوش رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے۔ پھر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بار گراں اٹھائے مسلسل کھڑے رہے، یعنی ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، اور مختلف میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ اٹھایا جو جاہلیت کے اوہام و تصورات کے اندر غرق تھا، جسے زمین اور اس کے گوناگو کش کے بار نے بوجھل کر رکھا تھا، جو شہوات کی بیڑیوں اور پھندوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جاہلیت اور حیات عرضی کا تہ در تہ بوجھ سے آزاد کر لیا تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مارکا، بلکہ مارکوں پر مارکا شروع کر دیے، یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ اس پاکیزہ پودے کو بپنے مٹی کے اندر جڑ پکڑنے، فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے اس کی نموگاہی میں مار ڈالنا چاہتے تھے۔ ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہم مارکا آرائیاں شروع کی، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب کے مارکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران ابھی پہلا مارکا یعنی ضمیر کا مارکا ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ دائمی مارکا ہے، اس میں شیطان سے مقابلہ ہے، اور وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لحظہ کے لیے ڈھیلا نہیں پڑتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمع ہوئے تھے اور متفرق میدان کے پہم مارکوں میں مصروف تھے۔ دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر تھی، مگر آپ تنگ و ترشتی سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد امن و رات کا سایہ پھیلا رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے، مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا، مگر ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر قرأت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور پہم مارکا آرائیاں میں 20 برس سے اوپر گزار دیے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں۔ سارا جزیرۃ العرب آپ کے تابع فرمان ہو گیا، اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئی، یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ کر بلکہ توڑ دیا گیا۔ توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی، اور ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شبستان وجود اذانوں سے لرزنے لگا، اور اس کی پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے، بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے، انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے۔ اب نہ کوئی قاہر ہے، نہ مقہور، نہ مالک ہے، نہ
مملوک نہ حاکم ہے، نہ محکوم، نہ ظالم ہے، نہ مظلوم، بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں۔ برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے، ورنہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے۔ غرض اس دعوت کی بدولت عربی و وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل و وجود میں آ گیا۔ نوع انسانی کی دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ باللفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی، روئے زمین متغیر ہو گیا، تاریخ کا دائرہ مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ اس دعوت سے پہلے دنیا پر جاہلیت کی کار فرمائی تھی، اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبو کر رہ گئی تھی، قدریں اور پیمانے مختل تھے، ظلم اور غلامی کا دورہ تھا، فاجرانہ خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تاؤ بالا کر رکھا تھا۔ اس پر کفر و گمراہی کی تاریخ اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ آسمانی مذاہب و ادیان موجود تھے، مگر ان میں تحریف نے جگہ پا لی تھی اور ضعف و صلاحیت کر گیا تھا، اس کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان و بے روح قسم کی جامد رسم و رواج کے مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔ جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو روح انسانی کو وہی خرافات، بندگی و غلامی، فساد و تعفن، گندگی و انارگی سے نجات دلائی اور معاشرہ انسانی کو ظلم و طغیان، پراگندگی و بربادی، طبقاتی امتیازات، حکام کی استبداد اور کہنوں کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا اور دنیا کو عفت و نظافت، ایجادات و تعمیر، آزادی و تجدد، معرفت و یقین، وثوق و ایمان، عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا۔ ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی، اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانہ روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی۔